ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الأحمد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی عزت و وقار کے لائق حضرت صاحبزادہ صدام حسین گیلانی صاحب، دیگر عالی مرتبت علماء، زعماء، خطباء، ثنا خانان رسول اور آج کی اس محفل ایصال ثواب میں تشریف لانے والے جملہ سامعین محترم، احباب محترم، اللہ جل مجدہ کا اتنا شکر ادا کریں کم ہے جس مالک نے ان خوبصورت محافل میں اپنے اور اپنی حبیب علیہ السلام کے ذکر کی مجالس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. بے بہا درود و سلام حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی جمیع آل، اولاد، اصحاب اور احباب کی خدمت میں، جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ پاک نے ہم سب کو شعور ایمان عطا فرمایا. آج کی یہ محفل ایصال ثواب برادر عزیز جناب محترم بھائی ماسٹر آفتاب چشتی صاحب کی والدہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. دعا ہے اللہ کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ مئی صاحبہ کے درجات بلند فرمائے اور اپنی جنتوں میں بہتر ٹھکانہ عطا فرمائے. سامعین عزیز وقار، وقت دعا بالکل قریب ہے. 1 بجے دعا کا ٹائم بتایا گیا ہے اور 25-26 منٹ اس میں باقی ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت پہ دعا کریں گے. قرآن حکیم کی سورہ احقاف سورہ نمبر 46 اور آیت نمبر 15 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس کا ایک حصہ، پہلا حصہ پڑھا ہے آپ کے سامنے. اللہ جل مجدہ نے ایک اپنا حکم جس کے لیے وَوَصَّيْنَا کے لفظ استعمال کیے ہیں. اگر آپ کسی کو وصیت کریں تو اس کا معنی اور ہوگا، اور اللہ جب وصیت کا لفظ استعمال کرے تو تمام مترجمین اور مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کا حکم ہوگا. تو فرمایا ہم نے انسان کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھا حسن سلوک کرے. یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھائی، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کے حکم سے کوئی بھی صاحب ایمان بندہ اپنا منہ کسی صورت میں بھی پھیر نہیں سکتا. جیسے کسی بندے کا نماز پڑھنے کا دل چاہے یا نہ چاہے، نماز ہر 2 صورتوں میں پڑھنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے کسی کو ماں باپ اچھے لگیں یا نہ لگیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہر صورت میں کرنا پڑتا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ کریم نے والدین دونوں ماں اور باپ کی بات کی اور پھر ساتھ ہی متصل
ماں کے حوالے سے خصوصاً تاکید فرمائی اور فرمایا حملتہ امہ کرہا، کہ اس کی ماں نے، یعنی ہر انسان کی ماں نے اس کا وزن اپنے وجود اور اپنے باطن کے اندر کئی ماہ تک اٹھا کے رکھا، اور اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اس ماں کی ممتا نے تمہاری خاطر بڑی اذیت، بڑا کرب اور بڑی تکلیف برداشت کی۔ یہ ایک مرحلہ ہے ماں کی تکلیف کا، جو بچے کی ماں کے وجود میں منتقل ہونے سے لے کر اس دنیا میں ظاہر ہونے تک کے جو 8-9 ماہ ہیں، ہر ماں اس تکلیف اور اس اذیت سے گزرتی ہے۔ پھر فرمایا اگلا مرحلہ حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، پھر اس کے بعد بچے کے وضع حمل کا وقت آ جاتا ہے، دنیا میں آنے کا وقت آ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈیلیوری آج کل۔ تو قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا وہ جو بچہ ماں ڈیلیور کرتی ہے اس دنیا میں، وہ وضع حمل جو ہوتا ہے، فرمایا پھر کرہا، اس کی بھی انتہائی بڑی اذیتوں سے ہر ماں کو گزرنا پڑتا ہے۔ یعنی اللہ کریم جس تکلیف کی بات اور ذکر یہاں کر رہا ہے وہ کوئی چھوٹی تکلیف نہیں ہے، یقیناً وہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ اللہ تب اولادوں کو یاد کروا رہا ہے کہ بھئی والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، لیکن حسن سلوک میں ماں کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس نے تمہارے لیے بہت شدت بھری تکلیفیں اٹھائی۔ پھر فرمایا دوسرے مرحلے کے بعد ایک تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے وَفِصَالُونَ 30 شَهْرًا، کہ ماں پھر دودھ پلانا شروع کرتی ہے، اور اس کے ماں کے بطن میں رہنے کا پیریڈ اور پھر دودھ پلانے کا، یہ ساری مدت کم و بیش 30 ماہ بنتی ہے۔ اللہ کریم نے 30 مہینوں پوروں کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ 30 مہینے تمہاری ماں ہر لحظہ ہر لمحہ کرب کی وادیوں اور اذیت اور تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ لیکن صدقے جائیں لوگوں اپنی ماؤں پر، کہ انسان کو کانٹا بھی چبھے تو انسان چیخ پڑتا ہے، چلا پڑتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنا درد بیان کرتا ہے، ہائے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ذرا سی انسان کے وجود پہ خارش بھی ہو جائے بندے کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، راتوں کو سو نہیں پاتا۔ اللہ کریم جس ماں کی تکلیف کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، 3 مرحلوں میں کر رہا ہے، اور 1 دن کا ذکر نہیں، 2 دن کا ذکر نہیں، 1 مہینے کا نہیں، 2 مہینے کا نہیں، 2.5 سال کی تکلیف کا ذکر کرتا ہے، 30 مہینوں کی اس کرب اور اذیت کا ذکر کرتا ہے۔ تو آپ اب اندازہ لگائیے کہ جو رب آپ کی اور میری ماں کا ذکر 30 مہینے کی تکلیف اور کرب کا کرتا ہے، وہ ماں کتنی تڑپی ہوگی اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اس اولاد کے لیے اس نے کتنی دکھ، کتنی اذیت اور کتنی تکلیف برداشت کی ہوگی۔ مگر آؤ لوگوں، ماں کی ممتا کی محبت تو اس اولاد سے دیکھیے، اولاد ابھی وجود کے اندر ہے، منصع شہود پر ظاہر نہیں ہوئی، پھر ظاہر ہوئی تو ابھی گود میں معلوم نہیں، پتہ نہیں بڑے ہو کے کیا گل کھلائے گی۔ مگر آؤ لوگوں، اتنی بڑی اذیت جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں ایک نہیں دوسرے مقام پر بھی سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 پھر کیا، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم پھر انسان کو اپنے والدین کے متعلق پھر حکم جاری کرتے ہیں ان کا خیال رکھنے کا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، فرمایا تمہاری ماں جب حاملہ ہوئی تو وہاں سے لے کر پھر آگے فِصَالُونَ عَامَيْنِ 2 سال تک دودھ پلانے تک، وہ وہن علی وہن، وہ ایک تکلیف سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسرے سے چوتھی، وہ تکلیف پر تکلیف سہتی رہی۔ قرآن کریم نے لوگوں 2 مقامات پر ہر بچے کی ماں کی تکلیف کا ذکر کر کے بتا دیا کہ تمہاری ماں نے کتنی بڑی تکلیف سہی ہے۔ لیکن لوگوں جب ہم اس کائنات میں اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، اپنی گھر والیوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے بچوں کی پیدائش جن کی یہاں ہوتی ہے، تو حیرت کی بات ہے 2.5 سال ہر میں تکلیف سہنے والی ماں بھی کبھی کسی کے سامنے شکایت نہیں کرتی،
کبھی کسی کے سامنے یہ نہیں کہتی مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ آؤ ماں کی ممتا کا جگر پارا دیکھیے، اس کا ظرف دیکھیے اولاد کی محبت پہ کتنا بڑا ہے۔ اس تکلیف کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، وہ تکلیف کتنی بڑی ہوگی۔ اور وضع حمل میں ہر ماں موت کی وادیوں سے گزر کے بچے کو جنم دیتی ہے، مگر پھر بھی جنم دیتے ہی اس کے چہرے پہ بہار، روشنی اور مسکراہٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ بچے سے اس کی محبت اتنی بلند ہے جو ہر تکلیف اسے بھلا گئی ہے۔ اتنی تکلیفیں سہ کر بھی اس کے چہرے کی جو بہار ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ وہ پھر بھی جب اس کو خبر دیتا ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے، دائی بتاتی ہے بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو لوگوں کوئی ماں میں نے نہیں کبھی سنا وہ روئی اس لمحے، اس نے کہا مجھے بڑا درد ہے۔ وہ ساری دردیں بھول پر چہرے پہ سمائل لا کے دنیا کو پیغام دے دیتی ہے۔ اولاد کی خاطر ماں موت کو گلے بھی لگا لے، مگر اولاد کی خاطر پھر بھی مسکرانا یہ ماؤں کا شیوا ہوگا۔ آج اسی طرح کی ایک ماں ماسٹر آفتاب چشتی صاحب کی جو دنیا سے چلی گئی، آج اس کو کیوں نہ یہ یاد کریں جس ماں نے ان کی خاطر اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں۔ آج انہوں نے اپنی ماں کو دنیا سے جانے کے بعد یاد کر کے، یاد رکھ کے، ہمیں آپ کو بلا کے اسی سال ثواب کی دعا کا اہتمام کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ انہیں ماں کی ممتا سے جو محبت وراثتاً ماسٹر آفتاب صاحب کو ملی ہے، ماں کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ اس محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ماں باپ کا خاص خیال رکھنا، حسن سلوک ہے، یہ بھی حسن سلوک ہے۔ یہ جو تقریب و منعقد ہے یہ بھی ماں باپ سے حسن سلوک ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اب میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد شریف میں بھی ہے، 5142 نمبر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ 3664 نمبر حدیث ہے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام سے سوال صحابی نے کیا، بنی سلمہ قبیلے کا ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں نحن بین عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ، بنی سلمہ قبیلے کا بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور سے سوال کرتا ہے کہ آقا حل بقیہ من بر ابویہ شیء ابرہما بہ بعد موتہما، آقا ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا مٹی پاؤ ختم، یا ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ کوئی حقوق باقی رہتے ہیں، کوئی ایسی نیکی باقی رہتی ہے جو بندہ ماں باپ سے کر سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا نعم، ہاں ماں باپ جاتے ہیں لیکن اولاد کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ پہلا حق حضور نے فرمایا الصلاۃ علیہما، کہ وہ اولاد پر لازم ہے اپنے ماں باپ کی صحیح تجہیز و تکفین کر کے نماز جنازہ پڑھائے۔ اور دوسرا حق فرمایا ماں باپ دونوں کا حق یہ ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمَا، اس کے بعد جب تک اولاد زندہ ہے وہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتی رہے۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے بخشش کے لیے دعا کرنا۔ یہ دوسرا 5 حقوق حضور نے بتائے، لیکن میں نے یہ کہا کہ یہ مجلس جو منعقد ہے یہ بھی ان کی بخشش کے لیے بہانہ ہے یا نہیں، اسی کی کاوش ہے یا نہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کی بخشش کے لیے مرتے دم تک اولاد نے دعائیں کرنی ہے۔ تو چلیے ہمارے بزرگوں نے ایک اچھا طریقہ بتا دیا۔ ویسے انسان دنیا داری میں بھول جاتا ہے، روزمرہ کی اتنی ٹینشنیں ہوتی ہیں، اولاد کی ٹینشنیں، گھر والوں کی ٹینشنیں، باہر کی ٹینشنیں، لیکن جب سال گزرے وہ لمحہ یاد رکھا ہوا ڈائریوں میں لکھا ہوا ہو، 4 بندوں کو بلا کے بندہ اس جب ماں باپ کو یاد کر کے پھر ایک ہاتھ نہیں اٹھتا، سینکڑوں ہاتھ اٹھتے ہیں، کسی کے تو اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوں گے نہیں؟ کتنا خوبصورت اہتمام ہے۔ ایک اس پہلو کو ہر شخص مد نظر رکھے۔ اور دوسری بات جو اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، احباب گرامی، ماں کی ممتا کا پیار یہ کائنات کے کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ ہمالیہ کے پہاڑ کی بلندی ناپی جا سکتی ہے، مگر ماں کے سینے میں اپنی اولاد کے لیے پائے جانے والے پیار کو ناپنے کے لیے کائنات میں کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے۔ وہ سنیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول رہتی ہے جیسے اللہ کے کسی نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آپ تصور کیجیے بھائی، نبی کی دعا جیسے امت کے حق میں،
اب حضور نے یہ نہیں کہا جو نیک ماں باپ ہوں گے ان کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوگی. ماں باپ بھلے گنہگار ہی صحیح نہیں، کسی کی ماں بھلے کائنات کی سب سے بڑے گنہگار صحیح، مگر جب وہ اپنی اولاد کے لیے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گی، اس ماں کی گنہگار ماں کی دعا بھی اسی طرح قبول ہوگی جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوگی. اب میں یہاں ایک بڑے معصومانہ انداز میں آپ سے ایک سوال رکھنے جا رہا ہوں. آپ کو جب دعا کروانی ہوتی ہے کسی مشکل میں ہو تو ماؤں سے کرواتے ہیں یا باہر جا کے کسی اور سے کرواتے ہیں؟ میں جمعہ پڑھاتا ہوں شہر میں، راولپنڈی کینٹ میں ایک مقام پہ، دور دراز سے لوگ چل کے جمعہ پڑھنے آتے ہیں. تو ایک بندہ ہر جمعے نا میں نے دیکھا تسلسل کے ساتھ، وہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو وہ ایسے کر کے انگلی کر کے جی میری ماں کے لیے لازمی دعا کرنا. 2-3 دفعہ تو اس نے یہ کہا، اس کے بعد وہ کہے جی میرے لیے دعا کرنا. ماں بیمار تھی دعا کرواتا تھا، پھر کہنے لگا جی میرے لیے دعا کرنا. جب اس نے 3-4 جمعے مزید یہ جملہ کہا نا میرے لیے دعا کرنا جی، تو ایک جمعے کے بعد میں نے ان صاحب کو بلایا، میں نے کہا کہ آپ کہاں سے آتے ہیں؟ کہتے میں بڑے دور سے جمعہ پڑھنے آتا ہوں جی. پوچھا کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی میں تلا گنج سے پنڈی آپ کو جمعہ پڑھنے آتا ہوں. میں نے کہا اتنی دور سے؟ کہتے ہیں بس وہ آپ کی گفتگو سننی ہوتی ہے اس لیے آتے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو آپ کہتے ہیں میرے لیے دعا، ماں کے لیے دعا کروانا تو سمجھ میں آیا کہ ماں بیمار تھی آپ نے دعا کر لی، اب ماں کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی ماں ماشاءاللہ صحت مند ہے. تو میں نے کہا آپ ہر جمعے مجھ سے اپنے لیے کیوں دعا کرواتے ہیں؟ کہتے ہیں جی تسی دعا کی اماں ٹھیک ہو گئی. میں کہا میرے سے بھی دعا کرو گے تو اللہ بھلا کر سی. میں نے کہا یار اچھی بات ہے، دعا کروانی چاہیے، ہم دعا کرنے کے قائل ہیں، مگر مجھے یہ بتا اتنے لوگوں میں بیٹھ کے جس ہمت کے ساتھ جرات کے ساتھ آپ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، کبھی تنہائی میں اپنی ماں کے ساتھ بھی یہ جرات کی کہ ماں کے قدم پکڑ کے کہو اماں میرے لیے دعا کرنا؟ اس نے جو جملہ بولا لوگوں وہ سچ پر مبنی جملہ تھا، حق پر مبنی جملہ تھا، اور ہمارا معاملہ یہ ہے. اس نے کہا جی ماما کو دعا کروانا رواج ہی ساڑھے کوئی نہیں، مولویوں کو بھی دعا کروانا، مولوی صاحب دعا کروانا. ہمارے گھروں میں بھی یقین اس کا یہ جملہ میرے ذہن کی تختی پہ لکھا میں نے پکا کہ یار یہ اس نے کتنا جملہ گہرا بولا. جھوٹ نہیں بولا اس نے کہ میں دعا کرواتا ہوں. اس نے کہا جی ماما کو دعا کران دا ساڑھے کو رواج ہی کوئی نہیں. گھر میں ماں بیٹھی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں جی 50 پیر صاحب کے پاس گئے ہیں جناب دعا کروائیے پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا ترمذی کو پڑھ اٹھا میرے محبوب کی حدیث. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں، 1905 نمبر حدیث ترمذی کی. امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دعائیں کبھی رد ہوتی نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ سے، پکی مستجابات ہیں. کون سی؟ فرمایا ایک جب کوئی مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے ظالم کے خلاف. فرمایا دوسرا ایک ایسا مسافر جو بے گھر ہو، وسائل ختم ہو گئے ہوں، وہ مسافر جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے. اور تیسرا لوگوں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی والدین بھلے جتنے بڑے گنہگار ہوں جب وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں ان کے ہاتھ حضور نے فرمایا پلٹتے بعد میں ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی برسات پہلے برسات. تو قبولیت کا دروازہ گھر میں موجود ہے. تو کیا خیال ہے کیا روزانہ 5 دفعہ کا تو دعا کروانی چاہیے؟ مسجد میں جائیں گے مولوی صاحب کی منت کرنی پڑے گی دعا کریں، پتہ نہیں وہ دل سے کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کو کیا پتا. مگر آؤ لوگوں ایک دعا ایسی ہے کائنات میں جس دعا میں کوئی لالچ نہیں ہوتی. یار اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں لالچ کوئی نہیں ہوتی. وہ دعا بے غرض دعا اور وہ خالص دل سے نکلی ہوئی دعا، وہ دعا صرف ایک ماں یا ایک باپ کی وہ دعا ہوتی ہے جب وہ جھولی پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے بیٹے بیٹی کے لیے مولا میری اولاد کے مقدر تبدیل فرما. یہ دعا خالص دعا ہوتی ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں مکاری نہیں ہوتی، اس میں خوشامد نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی لوگ دنیا کا مفاد نہیں ہوتا. یہ خالص ترین 2 ہستیاں ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں اور ہم ان بارگاہوں سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں کے خلوص پہ کوئی یقین نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے. تو میں نئی نسلوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں جی نوکری نہیں ملتی، مسئلے حل نہیں ہوتے، ہمارا جناب روزگار نہیں لگتا.
بڑی مشکل میں ہے جی، کاروبار نہیں چلتا. میں کہتا ہوں کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں فلانے دربار پہ جا کے دیکھ بھی دیتی ہے، فلانے دربار پہ جا کے دعا بھی کروائی ہے. درست ہے، حق ہے، کروائی، اچھی بات ہے. مگر میں کہتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوا، پلٹ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ، اپنی ماں کے پاؤں پکڑ، پھر دیکھ تو ماں کے پاؤں پکڑے گا، ماں کی آنکھ برسے گی، ماں کے ہاتھ اٹھیں گے، تیری بگڑی اسی وقت اللہ بدل دے. آؤ لوگو، ماں یہ تو انسان کی ماں ہے یار، غور کرنا. چڑیا سب سے ننھا پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے. چڑیا گھونسلے میں رہتی ہے، مگر جب اس نے انڈے بچے دینے ہوں وہ گھونسلہ گھروں میں آ بناتی ہے. اور بعض کمروں کے اندر جا کے چھتوں میں، اب تو خیر لنٹر ڈل گئے، پہلے ہمارے کچے چھت ہوتے تھے. چڑیاں آ کے کتنے ان کے اندر گھونسلے بنا کے انڈے دیتی، پھر بچے دیتی ہیں. جب چڑیا کے بچے پیدا ہو جاتے، وہ جو چڑیا بچوں کی ماں ہے. آپ لوگوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ کمرے کے اندر جا کے اس نے گھونسلہ بنایا محفوظ جگہ پہ، میرا بچہ یہاں محفوظ رہے گا. ہوائیں باہر طوفان آتے ہیں، گھونسلے اڑ جاتے ہیں. دیکھیں، آپ کہتے ہیں انہیں شعور نہیں ہے، مگر ممتا کو کتنا شعور ہوتا ہے. وہ گھر کے کمرے کے اندر جا کے چھت میں گھونسلہ بناتی ہے، انڈے دیتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ چڑیا ننھا پرندہ لوگوں، اگر اس کو بچے کے لیے باہر سے پانی لانا ہو، اس کو کوئی دانہ لانا ہو، آپ دروازہ بند کر دیں، کوئی سوراخ نہ چھوڑیں اور اندر بیٹھ جائیں. دیکھیں چڑیا کی وہ ننھے بچوں کی ماں کیا کرتی ہے، وہ اڑے گی، اس دیوار پہ بیٹھے گی، اس پہ بیٹھے گی، پھڑپھڑائے گی. اس کے اندر یہ پھڑپڑاہٹ کیوں ہے؟ وہ اندر سے کرب کا شکار کیوں ہے؟ اسے کیا تکلیفیں بیٹھی رہے؟ وہ کہتی ہے او بابا دروازہ کھول، میرا یہ چھوٹا سا بچہ، اس کو میں پانی تو میں ڈالوں، اس کے منہ میں دانا تو ڈالوں. اسے اپنی فکر اور ٹینشن نہیں ہوتی، اپنے چھوٹے سے بچے کی ٹینشن ہوتی ہے. آپ دروازہ کھولیں گے، وہ ایک دم پھڑپڑا کے اڑے گی، نکل جائے گی. آپ دروازہ پھر بند کر دیں، پھر منظر دیکھیں، وہ ویسے دانا اٹھا کے آئے گی، چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے آئے گی، دروازے پہ آ کے یوں اپنے پر مارے گی اور پھر چیخے گی، پھر دیوار پہ اپنے پر مارے گی اور اپنے پروں کے ساتھ اس دروازے پہ دستک دے دے کے وہ ماں کی ممتا اعلان کرواتی ہے، میرا معصوم اندر ہے، اس کے لیے دروازہ کھول دو. اور لوگوں، ہم نے وہ بھی دیکھا، چڑیاں دروازے پہ پر مار مار کے گر جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، اپنی جان دے دیتی ہے، مگر اپنے بچے کے پاس پہنچنا، اس کے منہ میں دانا ڈالنا اور پانی ڈالنے کا پیار اتنا ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر بچہ جو ذہن میں اس کے بیٹھا ہوا ہے وہ نہ، کتنا پیار ہوتا ہے. آگے بڑھئے، آپ آج بھی منظر دیکھ سکتے ہیں، گاؤں میں دیہاتوں میں لوگوں نے مرغیاں گھروں میں رکھی ہوتی ہیں. بلی مرغی کی کبھی کبھی بچوں کی دشمن بن کے سامنے آ جاتی ہے، بچہ پکڑنا چاہتی ہے. اب مرغی بڑی کمزور سی جان ہوتی ہے، بڑی کمزور سی جان مرغی کی ہوتی ہے، مگر آپ کبھی منظر دیکھیں، مرغی کے ساتھ بچے کھیل رہے، سامنے بلی آ گئی، اس نے یوں گھورا اس کے بچے کو، مرغی سارے بچوں کو پروں کے نیچے لے لیتی ہے اور اپنی گردن اونچی کر کے پھر پھناتے سام کی طرح اس کو گھورتی ہے. اب بلی اور مرغی کا کیا مقابلہ ہے، مگر اندر ممتا ہے. ہائے ہائے لوگوں، اس ماں کے ممتا کے وجود کا احساس سمجھو. وہ اپنی گردن اونچی کر کے اپنے اندر سے آوازیں نکال کر اس بلی کو ایک میسج دے رہی ہوتی ہے. بلی جھپٹنے کی کوشش کرتی ہے، وہ پر جھاڑتی ہے، بلی کو دور کرتی ہے، حالانکہ اسے پتا ہے میں لڑ نہیں سکتی، مگر بلی کے سامنے اپنے پر پھڑپڑا کے اسے دور کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ بلی صاحبہ، میرے بچوں تک جانے سے پہلے میری جان ہے، جب تک میری جان سلامت ہے میں تمہیں اپنے بچوں تک نہیں جانے دوں گی. اور لوگوں کبھی اس راز کو سمجھو، اس کی ممتا کو سمجھو، جو مرغی ہو کر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بلی کے سامنے بچوں کے لیے تیار ہوتی ہے، تو جو انسان کی ماں ہے وہ اپنے بچے کے لیے کتنی بھڑکتی ہو. اس کا بھڑکنا کبھی سمجھا آپ نے؟ اور پھر لوگوں، رشیا میں آج سے 40-50 سال پہلے ایک زلزلہ آیا. اس زلزلے میں جیسے پاکستان میں زلزلہ کشمیر میں آیا، مکانات گر گئے، لوگ دب گئے، رشیا کے زلزلے سے جب لوگوں کو نکالا گیا، 7واں دن تھا زلزلہ آنے کے بعد. یہ
جو دنیا کی ریکارڈ بک ہے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، گینز بک جس کو کہتے ہیں۔ اس 7ویں دن جب ایک گھر کی چھت اٹھائی گئی، اس کے نیچے سے ایک خاتون ماں اپنے بچے کو سینے پر لٹائے ہوئے تھی، سینے پر، اور ابھی بھی ان کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ نکال کے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، ڈرپس لگائی گئی، اللہ نے کیا زندگی بچ گئی۔ جب ماں ہوش میں آئی، اور ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور دیگر لوگ اس کے پاس کھڑے، انہوں نے پوچھا 7واں دن ہے زلزلے کا، اے مائی بتا تو کیسے زندہ رہی، تیرا بچہ کیسے زندہ رہا اس ملبے کے نیچے؟ چلے تو زندہ رہی سمجھ میں آتا ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ 7ویں دن تک کیسے زندہ رہا؟ اس ممتا کی کہانی سنو لوگ، ماں کی محبت کا سبق میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ماں کہنے لگی رو کے، زلزلے میں ہم دب گئے، ہمارے اوپر ایک چیز اس طرح سے لوہے کی آگے کے نیچے ہم محفوظ، ہمارے اوپر کوئی چیز نہیں گری، بچہ میرے سینے پر تھا۔ 2 دن تک میں اپنے سینے اور چھاتیوں سے اس معصوم 1 سال کے بچے کو دودھ پلاتی رہی، مگر کیونکہ غذا نہیں کھائی، پانی نہیں پیا، 2 دن کے بعد میری چھاتیاں خشک ہو گئی، دودھ آنا بند ہو گیا۔ اب بچہ پھڑکتا تھا، روتا تھا، میرے پاس بچے کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، میں پریشان تھی کیا کروں۔ پھر مجھے خیال آیا ایک چیز میرے پاس ہے، میں بچے کی سانسیں بحال رکھ سکتی ہوں۔ میں نے اپنی انگلیاں دیکھا کہ میری ساری انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، یہاں سے زخمی ہیں، یہ زخم کیسے آئے بتانا چاہتی ہوں۔ میں ایک ایک انگلی کو اپنے دانتوں سے کاٹتی، یہاں سے خون نکالتی، اس کے منہ میں ڈال دیتی کہ بیٹے میرے پاس اب تو تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر ماں اپنا خون تو تجھے پلا سکتی ہے۔ ایک انگلی میں خون ختم ہو گیا، دوسری کاٹی، اس سے پلایا، تیسری کاٹی، دیکھو میری 10 کی 10 انگلیاں، ان میں سوراخ ہوئے بڑے ہیں۔ 7 دن تک میرے بچے کو اپنا خون چسوا کے بچایا، اس امید میں شاید یہ چھت اٹھ جائے، میں رہوں نہ رہوں میرا بچہ تو بچ جائے۔ آپ لوگوں یہ ماں کی ممتا ہے، اور میں آج بھی دعوت فکر دیتا ہوں جوانوں کو، آپ کسی بڑے شہر کے بڑے ہاسپٹل میں آئیں، اس میں ایک ایمرجنسی وارڈ، ایسا وارڈ ہوتا ہے ICU جس کو کہتے ہیں۔ کسی ماں کو وہاں دیکھنا جس کا بچہ ICU میں ڈاکٹر لے جائے۔ ICU وہ وارڈ ہوتا ہے لوگوں جس میں ماں کو نہیں جانے دیتی اندر، باپ کو نہیں جانے دیتی اندر، اس کو باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ اندر جو انہوں نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے وہ دردناک منظر ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیتے ڈاکٹر۔ اس وقت میں نے وہ مائیں دیکھی لوگوں جو دروازے کو پکڑ کے، جن کی آنکھوں سے چھڑیاں لگی ہوتی آنسوؤں کی، اور پھر وہ ہر اندر سے نکلنے والی ڈاکٹر اور نرس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں مجھے میرے بچے کی کوئی خبر تو بتاؤ نا۔ اگر 1-2 ڈاکٹر گزر جائے وہ ان کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کہتی ہے ظالمہ مجھے اندر بھی نہیں جانے دیتے، مجھے اپنے بچے کا حال تو سناؤ۔ دوستوں پھر بھی اگر کوئی حال نہ سنائے، میں نے ایسی بیویاں دیکھی ساری زندگی جن کے دوپٹے سروں سے نہیں اترتے، مگر اس معصوم بچے کے لیے جس تک انہیں جانے نہیں دیا جاتا وہ اپنے سروں کی اوڑھنیاں چادریں اللہ کی بارگاہ میں یوں پھیلا دیتی ہے، بھول جاتی ہے دوپٹے چادریں سر سے اتر گئی ہیں، یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے، التجا کے لیے جھولی بنا کر پھیلا کر پھر ان ماؤں کے جملے سنیے، وہ کہتی ہے مولا میری جان لے لے مگر میرے بچے کو بچا لے۔ وہ ماں کی ممتا اپنی جان کا سودا کر کے اللہ کی بارگاہ سے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگتی ہے، مگر آپ لوگوں دوسرا منظرنامہ تڑپا دیتا ہے۔ اگر کل وہی بات اسی ICU وارڈ میں ہو اور بچہ جوان ہو کے باہر کھڑا ہو، آپ کو بچے میں وہ تڑپنا نظر نہیں آئے گا، وہ بھڑکنا نظر نہیں آئے گا۔ 3-4 دن اگر ماں ہاسپٹل میں رہ جائے، بچہ تنگ پڑ جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب، پیر صاحب مہربانی کرو اب میری ٹھیک نہیں ہوندی، اور اللہ مہربانی کرے۔ ایک محبت ماں کی ہے لوگوں، ایک بچے کی ہے۔ ماں کہتی ہے مولا میری زندگی لے لے، میرے بچے کو بچا لے، اور بچہ دعائیں کرواتا پھرتا ہے، وہاں سنبھالی نہیں جاتی، اللہ مہربانی نہ کرے۔ لوگوں ماں کی وفاؤں کا جواب بندے کے پاس نہیں ہے۔ لوگوں اولادو اس ماں کی عظمت کو سمجھو اور سنو۔ قرآن کریم
अंबिया 21वां सूरा है, आयत नंबर 34 है। हजरत इमरान की बीवी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, वइज़ क़ालत इमरातु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। हजरत इमरान की बीवी अल्लाह की बारगाह से मन्नतों से माने हुए बच्चे को अल्लाह की बारगाह में पेश करके कहती है, मैंने नजर मानी थी तेरी बारगाह में पेश करूंगी, मगर मेरे मौला बच्चा जुदा करना बड़ा मुश्किल होता है, नजर पूरी कर रही हूं, इन्नी नजर तो मैं तेरी बारगाह में से पेश कर रही हूं, मगर मेरे मौला मेरी नजर कबूल करना, इसकी हिफाजत करना, तू समी है, अलीम है। आओ लोगो, माँ अगर नजर भी मान के बच्चा दे तो ऐसे नहीं देती, साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के देती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुंचे, हालांकि रब है उधर, उसे मालूम है, मगर फिर भी दुआएं करती है क्योंकि उसकी मां की ममता का तकाजा है। आओ अहबाब गिरामी, ये वही खातून कल लड़की थी, अभी मां नहीं बनी थी, शादी हो गई। आओ आओ जरा गौर करना, अपने घरों में गौर करना मेरी इस बात के ऊपर। वो कल तक खेलती थी सहेलियों से, भागती थी, आजाद जिंदगी थी, शादी हुई 6 महीने गुजरे, पीर साहब के ठिकाने पे पहुंची, बाबा जी दुआ करो ना, अल्लाह मेहरबानी करे, बच्चे क्या हुआ है? बाबा 6 महीने हो गए, उम्मीद नहीं लगी अभी तक। शोहर खूबसूरत मौजूद है, बहुत कुछ माल घर में मौजूद है, पैसा सोना टका मौजूद है, जायदादें मौजूद हैं, आलीशान कोठियां मौजूद हैं, कारें मौजूद हैं, कायनात की सारी सहूलतें मौजूद हैं। इतनी सहूलतों के बाद फिर उस खातून को किस चीज की कमी है? वो हर एक के सामने दरबारों में खड़ी है, मन्नतें मान रही है, मौला मेहरबानी फरमा। वो लड़की हरम में सेने काबा में मैंने देखा, लोगों बच्चियां खिलाफे काबा के बच्चे बन जाती, अल्लाह नहीं छोड़ेगी, गोद खाली है, मेहरबानी फरमा। आओ तो दुनिया की सारी नेमतें उनके घर में है, मगर आओ औलाद की तलब कितनी है यार, कहां दुआएं कर रही है। हरम नबवी में मैंने देखा है, मस्जिद नबवी के थंबों को पकड़ के रो रही है, इतनी तरफ। और जब वही बच्ची लोगों उम्मीद आस के साथ हो जाती है, जिंदगी के रुख बदल जाते हैं, अपनी हिफाजत कभी न करने वाली अब बड़ी हिफाजत से उठती है, बड़ी हिफाजत से चलती है, उसके खाने के अंदाज बदल गए, पीने के अंदाज बदल गए, उसकी सारी जिंदगी की अयाशियां बदल गई, रातों के सोने के अंदाज बदल गए। एक दिन अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है, मैंने सजदों में देखा, गिर के उन्हें दुआ करते, मौला अभी मनशा शहूद में बच्चा नहीं आया, अल्लाह इसकी हिफाजत करना, अल्लाह इसकी हिफाजत करना, अभी दुनिया में नहीं आया। माँ की ममता पहले दुआएं कर रही है यार, दुआएं करते 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 वो मुश्किलात की वादियों से गुजरी, कर्म की वादियों से गुजरी, मुश्किलात की वादियों से गुजरी, गुजर के बच्चा दुनिया में आता है लोगों। अब उसकी जिंदगी का मकसद बच्चा बन जाता है, उसकी जिंदगी का जीना मरना बच्चा बन जाता है। अब वो अपने बच्चे के गिर्द ऐसे तवाफ जैसे लोग काबे का करते हैं, यूं घूमती मां की ममता नजर आती है। वो बच्चे को सुला के किचन में जाती है, घर में बाप भी पास बैठा है, नानी दादी भी बैठी है, मगर बच्चा जरा सा हिला, किसी को खबर ना हुई, माँ किचन से भाग के आती है, मेरा बच्चा जाग तो नहीं गया? वो भाई हमें आवाज ही नहीं है, कहती है मुझे आवाज आई है, यूं उसके चेहरे से कपड़ा हटा के देखती है, सो रहा है, चलो ठीक है, फिर चली जाती है, जाग है सीने से लगा लेती है। आओ लोगों, फिर जरा सी देर के बाद उठा के छातियों से लगा के दूध पिला रही है। खुद कल तक खाने वाली आज खुद खाना उसके हलक से नीचे नहीं उतरता जब तक पहले अपने बच्चे को खिला न ले, पिला न ले। और रातों को मैंने कभी कोई माँ नहीं देखी जिसका छोटा बच्चा जाग रहा हो, माँ सो रही हो, भले दिन भर की थकी हुई हो, सर में दर्द हो, बुखार हो, बैठी हुई है बच्चे को गोद में लेकर। आओ, तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ मेरी माँ ने हमारे साथ किया है लोगों। उसने अपना आराम हम पे कुर्बान किया, अपना खाना हम पे कुर्बान किया, अपना पीना हम पे कुर्बान किया, और अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। मैं जवानों पूछता हूं, तुमने क्या कुर्बान किया? तुमने उस माँ पर क्या कुर्बान किया? और फिर अहबाब गिरामी, मैं जिंदगी की एक और झलक आपके सामने रखता हूं।
رشتے ناطے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، مگر جب بچہ ماں کے گھر میں اس کے بستر پر آ جاتا ہے، وہ رشتوں ناتوں سب کو اپنے بچے کے ساتھ باندھ دیتی ہے۔ وہ دیکھتی سگی بہن آئی ہے، میرے بچے سے پیار کیا یا نہیں کیا، سگا بھائی ہے، میرے بچے کو کچھ دیا ہی نہیں دیا ہے، میری ماں آئی ہے، میرے بچے کو نانی نے کچھ دیا یا نہیں، دادی کیسا بہیو کرتی ہے، پھوپھی کیسا بہیو کرتی ہے، چچا ماما کیسے بہیو کرتا ہے، ہر ایک کو دیکھتی ہے۔ اور لوگوں، کائنات کی ہر ماں اعلان کرتی ہے میرا وہ ہے جو میرے اس بچے سے پیار کرتا ہے، جو اس سے پیار نہیں کرتا، جو اس کی تعریف نہیں کرتا، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ وہ سارے رشتوں کو اس بچے پہ قربان کر دیتی ہے، اس کا مرکز و محور بچہ ہوتا ہے۔ آپ کبھی چیک کر کے تجربہ کر کے دیکھنا، لوگوں مجھے میرے زندگی میں ایک بار یہ تجربہ کیا، میری ایک بھانجی تھی، سکی بھانجی، وہ اپنا بیٹا لے کر میرے گھر میں آئی، میں نے صرف اس بات کو چیک کرنے کے لیے ذرا ہے تفنن کہہ دیا، میں نے کہا اس بچے کو ہٹاؤ، یہ تو بڑا عجیب سا بچہ ہے، بس ایسے ہی ذرا نفرت کا جملہ بولا، اس بانجی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے کہا ماموں میں بچے کو لے کے جا رہی ہوں، کبھی نہیں آؤں گی آپ کی چوکھٹ، آپ کو میرا بچہ اچھا نہیں لگا، لوگوں میری آنکھوں سے بھی آنسو، میں نے کہا بیٹے میں تو صرف چیک کر رہا تھا تجھے بچے سے کتنی محبت۔ ماں ساری دنیا کو برداشت کر لیتی ہے لیکن بچے کے بارے میں جملہ نہیں سننا چاہتی۔ دیکھو میرے رب کی دو رحمت کی صفتیں ہیں، آپ سورہ فاتحہ میں پڑھ دیا الرحمن الرحیم، اللہ نے دونوں صفتوں کا فیض ماں باپ کو دیا، مگر رحمان ہونے کا فیض اور تجلی باپ کو عطا کی، رحیم ہونے کی تجلی ماں کو عطا کی۔ سنیے گا توجہ سے، روح کے کانوں سے، رحمان میں عقل ہے، رحمان شعور سے فیصلہ کرتا ہے، باپ بھی بچے سے محبت کرتا ہے، مگر بچہ غلطی کرے تو گریبان سے بھی پکڑتا ہے، تھپڑ بھی لگاتا ہے، اگر پھر بھی بات نہ مانے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور باپ اچھے بچے سے زیادہ پیار کرتا ہے، برے سے نہیں کرتا، یہ صفت رحمان ہے، رب رحم کرتا ہے مگر کل سزا بھی دے گا قیامت کو۔ مگر رب کی دوسری صفت رحیم، معنی ہوتا ہے ہمیشہ رحم کرنے والا، باب تفعیل فعیل کے وزن پر ہے، ہمیشگی اور دوام رحمت پایا گیا۔ یہ صفت اللہ نے لوگوں ماں کے کلیجے کو عطا کی ہے۔ نیک اچھے بچے باپ کو اچھے لگتے ہیں، برے کسی باپ کو اچھے نہیں لگتے، مگر کسی ماں کا کلیجہ تیرو، اللہ کی عزت کی قسم، زمانے بھر کا گنہگار بچہ دنیا نفرت کرتی ہو، ماں اس سے اتنا زیادہ پیار کرتی نظر پیار کرتی نظر آئے گی۔ اس لیے آپ گرامی بتانا یہ چاہتا ہوں، اس سے پہلے جن کی سلامت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا سے چلی جائے پھر آپ کو خیال ہے۔ آج یہاں سے اٹھو، اپنی ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھو، ہاتھ جوڑ دو، ان سے دعائیں کروا لو، ان کی خدمت کر لو، قسمتیں بھی بدلیں گی، دنیا بھی بدلے گی، کل آنے والا محشر بھی آپ کا بدل جائے گا۔ اب آپ گرامی دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، ہر آنے والے نے جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے بتا دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، مضمون لمبا ہے، میں صرف دو جملے بول کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے محبوب کو، محبوب یہاں پہلے کوئی رہا ہے جو اب کوئی رہے گا، أَفَإِن مِتَّ، اگر تیرا بھی انتقال ہو گیا فَهُمْ خَالِدُونَ، کیا یہ ادھر رہیں گے؟ کسی نے نہیں رہنا۔ آخری جملے دے رہا ہوں، جب کوئی بندہ مرتا ہے سورہ بقرہ کی آیت آپ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ اس میں کوئی دعا تو نہیں ہے، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس جملے کے اندر ایک تسلی ہے، تسلی۔ وہ تسلی کیا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ، کاش یہ معنی سمجھ آئے اور پھر پڑھنا پھر لذت اور ہوگی۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے ہیں، یہ مرحوم بھی جو دنیا سے چلا گیا بھی اللہ کا تھا، میں بھی اللہ کا ہوں، ہم اللہ کے ہیں۔ جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ کیوں؟ جس کی جو شے ہوتی ہے وہ اس کو جہاں چاہے اٹھا کے رکھے۔ آپ گھر میں فرنیچر لے کے آتے ہیں، ایک دن ایک کمرے میں رکھیں، دوسرے دن تیسرے میں رکھیں، تیسرے دن تیسرے میں رکھیں، فرنیچر کہتا ہے مجھے یہاں کیوں رکھ رہے ہو؟ بھئی آپ کی چیز ہے، جہاں مرضی رکھیں۔ تو اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے ہیں، چاہے تو ادھر رکھے چاہے تو ادھر رکھے۔ تسکین ملے گی نا اس کے بعد؟
اور پھر بھی جو جدائی کا غم ہے وہ ہلکا کرنا ہے تو بندہ کہتا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جانا ہم نے ادھر ہی ہے جدھر یہ گیا ہے۔ اس جملے میں کتنی بڑی تسلی ہے۔ کبھی یہ منظر دیکھ لو ایئرپورٹ پہ جانا، ایئرپورٹ پہ نا لوگ اپنے کسی باہر جانے والے کو رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں ساتھ، اور جب آخر میں نا بہنیں بھیا سے ملتی ہیں تو روتی ہیں، بیوی شوہر کو دیکھ کے روتی ہے، ماں روتی ہے، باپ روتا، آنکھوں میں آنسو، بچہ جدا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بھائی میں نے دیکھا وہ اپنے بھائی سے گلے لگ کے ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یار یہ سارے رو رہے ہیں جدائی میں، تو کیوں ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا بھی ویزا لگا ہے، چند دینے بس میں بھی اتھے جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جس کو یہ پتا ہو میں نے بھی وہاں جانا، وہ پھر پریشان نہیں ہوتا، غم برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ جیسے وہ بچہ ایئرپورٹ پہ کھڑا اپنے بھائی کے گلے لگ کے مسکرا رہا تھا کہ جس وطن میں یہ جا رہا ہے میں نے بھی 6 مہینے بعد وہیں پہ جانا ہے، فکر نہ کر میں بھی آ جاؤں گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے جانے والا جس وطن میں چلا گیا رہنا ہم نے بھی ادھر نہیں ہے، ٹکٹ اور ویزے لگے ہوئے ہیں، ہم نے بھی چند دنوں کے بعد وہیں جانا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس وطن کی یاد اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرماتے ہوئے ماسٹر آفتاب چشتی صاحب کی والدہ مرحومہ کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وما علینا۔ آمین، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔